بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم عمران خان کی جان اس وقت خطرے میں ہے۔ مختلف حوالوں سے ہمیں وقتاً فوقتاً ایسی انفارمیشنز ملتی رہتی ہیں جن انفارمیشنز کے ذریعے ہم باوثوق ذرائع کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر مارنا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر ان کی اپنی ہی پارٹی کے لوگ ان کے اوپر ایسے معاملات چلا رہے ہیں، ایسے مقدمات چلا رہے ہیں، ایسی ان کے خلاف کانسپیریسیز کی جا رہی ہیں جن کانسپیریسیز کے نتیجے میں عمران خان صاحب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں۔ ان تمام کانسپیریسیز وغیرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کو اپنی سیکیورٹی میئرز لینے بہت ضروری ہیں۔ اب آپ کو ہم تھوڑے سے ایسے واقعات جو ہیں وہ ان سے آپ کو آگاہ کریں گے جن کو سن کر آپ کو یقیناً اس بات بھی نفی ہوتی محسوس ہوگی کہ عمران خان صاحب محفوظ ہیں، بلکہ آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ خان صاحب پر واقعتاً بہت سے معاملات خراب ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عمران خان کے اپنے آستین کے سانپ خان صاحب کو مارنا چاہتے ہیں۔ اب ان میں سے پارٹی کے بیسک لیڈران جو کہ مختلف وزارتوں پر اس وقت براجمان ہیں، یا وہ لوگ جو وزارتیں نہ ملنے کی وجہ سے عمران خان صاحب سے نالاں ہیں، ان سے خفا ہیں، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو اجیرن بنانے کے لیے ہر اس حد تک گر سکتے ہیں جس حد تک کسی ایک عام انسان سے گرنے کی توقع لگائی جا سکے۔ اب ان میں سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو پارٹی کی مین کیبنٹ کے وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی وفات کے بعد خان صاحب کی سیٹ پر آ سکتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھال سکتے ہیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس آ سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کی زندگی کے نہایت مخالف ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ملک کے لیڈر کو بچائیں، کیونکہ اگر ملک کے لیڈر کو بچایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک بچا ہوا ہے۔ اب اگر ملکی لیڈر جو ہے وہ خطرے میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کو بہت سے ایسے اندرونی مسائل اور اندرونی سیکیورٹی کے ایشوز درپیش ہیں جن سے نمٹنا اس حکومت کے لیے یا اس سیکیورٹی ایجنسی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس کا انٹرنیشنل امیج ڈیولپ یا انٹرنیشنل امیج ڈسٹارٹ کرتا ہے۔ اب انٹرنیشنل امیج کی جہاں پر بات کی جا رہی ہے وہاں پر آپ کو ایک تازہ ترین بات سے بھی میں آگاہ کرتا چلوں کہ جیسے ہی عمران خان صاحب اپنی کیبنٹ سے سلیکٹ ہو کر پاکستان کے وزیر اعظم بن کر کنونشن سے خطاب کرنے جا رہے تھے تو خطاب کرنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی، پاکستان کی خفیہ سیکیورٹی ایجنسی اور دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس سروس یعنی کہ ISI جو ہے اس کے ایک سینئر افسر نے خان صاحب کو فون کر کے کنونشن میں جانے سے روک دیا، اور جس رستے سے خان صاحب نے گزرنا تھا ٹھیک اسی وقت جس وقت خان صاحب کا قافلہ ایکسپیکٹڈ وہاں سے گزرنا تھا لیکن وہ تو سیکیورٹی افسر نے رکوا دیا، تو اس جگہ سے انہوں نے 2 مشکوک افراد کو گرفتار کیا بعد ازاں، جن سے بھاری اسلحہ اور بھاری ہینڈ گرنیڈ وغیرہ، بم وغیرہ اور اس طرح کی باقی چیزیں برآمد ہوئیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اسرائیل اور بھارتی ایجنسی را نے یہاں پر بھیجا تھا عمران خان صاحب کو ٹرمینیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ خان صاحب اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظروں میں کھٹک رہے ہیں۔ خان صاحب بھارت کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، مگر بھارت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ خدائے بزرگوار کی جانب سے اس چیز کو نریٹ کیا گیا ہے کہ یہودی اور نصرانی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جو غیر مسلم ہیں یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ جو ہندو ہیں ان کے اوپر اعتبار کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود جان بوجھ کر اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ زیادتی جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ غلطی سے اس لیے ہوئی کہ خان صاحب نے ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور بدلے میں انہوں نے خان کا ہاتھ کاٹنے کی ایک پوری ترکیب کر دی۔ بشرا مانکا جو ہیں وہ خان صاحب پر مختلف حوالوں سے درود پاک پڑھ کر پھونکتی ہیں، ان پر تعویذ وغیرہ جو ہیں وہ انہیں بنا کر دیتی ہیں اور ان کی سلامتی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی عمر کثیر کے لیے دعائیں وغیرہ کرتی رہتی ہیں، چلے کاٹتی رہتی ہیں، مگر موت آپ جانتے ہیں ناظرین کے برحق ہے، خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اب اس خطرے میں ایک اور بنیادی چیز بھی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خان صاحب نہ تو سیکیورٹی لیتے ہیں اور نہ ہی پروٹوکول لیتے ہیں۔ خان صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیکیورٹی لینے میں اور پروٹوکول لینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پروٹوکول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی 50-60 گاڑیاں ہوں تاکہ کسی جگہ سے گزر رہے ہوں تو پتہ چلے کہ بھئی ساری ٹریفک جیم ہے،
کیونکہ ملک کا وزیر اعظم گزر رہا ہے. لیکن خان صاحب ایسا نہیں کرتے. خان صاحب جیسے ہی آئے ہیں وہ ایک نئے پاکستان کی جدوجہد, ایک نئے پاکستان کی دھن, ایک نئے پاکستان کا خواب اپنی آنکھوں میں سجا کر آئے ہیں. تو خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر یعنی پاکستان کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا کام, کوئی ایسا جو ہے وہ ایونٹ نہ ہو جائے جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظروں میں پاکستان کا امیج ڈاؤن ہو, پاکستان کا امیج خراب ہو. لہٰذا خان صاحب جو ہے وہ ایسی کسی بھی چیز سے کتراتے ہیں جو کہ خان صاحب کو سپوائل کر سکے, ان کے کردار کو سپوائل کر سکے, ان کا یہ جو لائف سٹائل ہے اس کو سپوائل کر سکے. کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ اپنی ساری زندگی ایسے ماحول میں رہی ہیں جیسے ماحول میں ایک ہیرو رہتا ہے. خان صاحب نو ڈاؤٹ خود بھی ایک ہیرو تھے کہ انہوں نے کرکٹ کے میدانوں سے جب پاکستان کو فتح دلوائی تو اس کے بعد سے لے کر آج تک خان صاحب کو پوری دنیا ایک عظیم الشان لیڈر کے طور پر اور عظیم الشان کرکٹ کیپٹن کے طور پر جانتی ہے. مگر عمران خان صاحب جب ملک و قوم کی بات ہو تو ملک و قوم کے پیسے کو بچانے کے لیے کبھی بھی ملکی مراد لینے سے مطلب ملکی مراد لینے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں رہے, وہ کبھی بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں رہے. وہ ہمیشہ یہ چاہتے آئے ہیں کہ وہ جتنا ہو سکے اپنے ملک کے وسائل کو بچائیں, اپنے ملک کے وسائل کو خود بروئے کار نہ لائیں بلکہ وہ اپنے ملک کی وسائل کو جو ہے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں. اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب پر یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں ان کا انٹرنیشنل ایجنسی BBC نے بھی ایک جو 2 جگہ تذکرہ کیا. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ CIA جو کہ امریکن انٹیلیجنٹ سروس ہے وہ عمران خان صاحب کو اس وقت کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتی. CIA کی یہ حتی الامکان کوشش ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اس جو ہے وہ مطلب پورے سناریو سے باہر کر دے. وہ خان صاحب کی جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں اس سے CIA بڑی پریشان ہے, کیونکہ CIA کے ناظرین ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں جنگ لگی رہے, پوری دنیا میں معاملات خراب رہیں, کیونکہ اس طرح سے ایک تو ان کا اسلحہ فروخت ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈالر کی قیمت ہے, کیونکہ یہ والے ممالک تو پرامن ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں, یورپین کنٹریز ہو گئیں یا امریکن کاؤنٹیز ہو گئیں. تو اگر یہ جو سارے علاقے ہیں یہ سیکیور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی جو اکانومی ہے وہ بڑھتی جائے گی, کیونکہ دنیا کے جتنے انویسٹرز ہیں وہ اپنی رقم تو ان ممالک میں انویسٹ کر دیتے ہیں. کیونکہ جس علاقے میں ناظرین دہشت گردی ہوتی ہے, جس علاقے میں سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, اس علاقے میں کبھی بھی کوئی انویسٹر اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کرتا. اسی لیے پاکستان میں بھی انویسٹر بہت کم پیسے انویسٹ کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے اپنا امیج برقرار رکھنے کے لیے خان صاحب پر ہونے والے کسی بھی اٹیک کی خبر کسی بھی اخبار یا نیوز چینل پر نہیں چلائی. اب خان صاحب پر ایک اور اٹیک اس وقت ہوا جب خان صاحب جو ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہے تھے. یہ اب کی بات نہیں ہے, یہ ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کی بات ہے. جب وہ الیکشن کی کیمپین کر رہے تھے تو کیمپین کے دوران ایک شخص جو ہے وہ خان صاحب کے ارد گرد نظر آ رہا تھا بار بار, جس کو کہ ان کے سیکیورٹی کے لوگوں نے نوٹ کر لیا. ظاہر ہے خان صاحب کے ساتھ ان کی پرائیویٹ سیکیورٹی فرم کے 3-4 گارڈز تو موجود تھے, تو انہوں نے آنکھ بچاتے ہی اس شخص کو ایک سائڈ پر کر کے اس کی جامع تلاشی لی. جب اس کی تلاشی لی جا رہی تھی تو ایک حیرت انگیز انکشاف یہ ہوا کہ اس شخص کے پاس سے 2 پسٹل اور ایک خودکش بمبار کی جیکٹ برآمد ہوئی, جس سے پتہ چلتا تھا کہ بالکل بے نظیر والے پیٹرن پہ وہ خدا نخواستہ خان صاحب کو گولی مار کے اس جگہ پر ایک خودکش حملہ کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا. لیکن سیکیورٹی اہلکاروں کی عقاب نگاہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا اور اس بندے کو پکڑنے کے بعد خان صاحب کو انہوں نے بچا لیا. اب یہاں پہ ایک اور بات بھی مد نظر رکھنے والی ہے, وہ یہ کہ اگر خان صاحب کی جو پرائیویٹ سیکیورٹی کے اہلکار ہیں یہ ان کے ساتھ نہ ہوں تو پھر کیا ہو. خان صاحب نے یہ جو سیکیورٹی اہلکار اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں ان کو خان صاحب نے اپنے ذاتی خرچے پر رکھا ہوا ہے. خان صاحب کو جو پراپرٹی وغیرہ سے پیسے آتے ہیں, جو ان کے فلیٹس وغیرہ کے کرائے آتے ہیں وہ جو انگلینڈ میں, تو ان جگہوں سے جو پیسہ آتا ہے اور جو ریٹائرمنٹ کے بعد خان صاحب کو پینشنز وغیرہ اور اس طرح کے بینیفٹس ملتے ہیں ان سے خان صاحب ان کو پے کرتے ہیں. اور 1 روپے کی بھی جو کرپشن ہے وہ خان صاحب پر نہ تو ثابت کبھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ نہ کبھی ثابت ہوگی. یہ خان صاحب کی کچھ ایسی زبردست قسم کی مطلب ان کی کریکٹرز ہیں, ان کی صفات ہیں جن کا معترف ہر وہ ادارہ ہے جو کہ پاکستان کی فلاح و بہبود کو, پاکستان کی ترقی و خوشحالی کو کسی بھی منظرنامے کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہے. ہم اس چیز کی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور ہم پر اعتماد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
پاکستان کے لیے عمران خان کو جس طرح کے مسیحا کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے اسی طرح کا مسیحا ثابت کرے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے عمران خان پاکستان کے نئے ابھرتے ہوئے لیڈر کے طور پر پاکستان کو تمام معاشی مسائل سے باہر نکالیں۔ ناظرین، یقیناً آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی ہمارے چینل دا انفارمیٹکس کو سبسکرائب کیجئے، اور وہیں پر موجود بیل آئیکن سبسکرائب کے بٹن کے نیچے یعنی کہ گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا۔ خدا نگہبان۔